السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں میسج ٹی وی میں آپ کا میزبان عامر احمد عثمانی۔ ناظرین، گزشتہ روز سے سوشل میڈیا پر سعودی عرب میں منائے جانے والے ہالووین تہوار کی خبریں اور کچھ تصاویر گردش کر رہی ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ ہالووین کیا ہے؟ نہیں؟ تو آئیے آپ کو ہالووین کی تاریخ بتاتے ہیں، اس کا انٹروڈکشن اور تعارف کرواتے ہیں۔ ناظرین، سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض میں گزشتہ ہفتے ویکینڈ پر ہالووین کی مناسبت سے تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ ہالووین کے موقع پر ریاض کی اہم شاہراہوں کو ڈراؤنے انداز میں سجایا گیا۔ اس تقریب میں شریک ہونے والے تمام افراد نے ڈراؤنے ملبوسات پہنے۔ ناظرین، یہ ہالووین آخر ہے کیا؟ جب ہالووین کی تاریخ کی طرف ہم نظر دوڑاتے ہیں تو یہ ہالووین امریکہ میں منایا جانے والا ایک تہوار ہے جس میں گلی کوچوں، بازاروں، سیرگاہوں اور دیگر مقامات پر جا بجا ڈراؤنے چہروں اور خوفناک لبادوں میں ملبوس چھوٹے بڑے بھوت اور چڑیلیں چرتی پھرتی دکھائی دیتی ہیں۔ اکثر گھروں کے باہر بڑے بڑے کدو پیٹے نظر آتے ہیں جن پر ہیبت ناک شکلیں تراشی گئی ہوتی ہیں اور ان کے اندر موم بتیاں جل رہی ہوتی ہیں۔ کئی گھروں کے باہر ڈراؤنے ڈھانچے کھڑے دکھائی دیتے ہیں اور ان کے قریب سے گزریں تو وہ ایک خوفناک کہکہا لگا کر دل دہلا دیتے ہیں۔ کاروباری مراکز میں بھی یہ مناظر اکتوبر شروع ہوتے ہی نظر آنے لگتے ہیں۔ 31 اکتوبر کو جب تاریکی پھیلنے لگتی ہے اور سائے گہرا ہونا شروع ہو جاتے ہیں تو ڈراؤنے کاسٹیوم میں ملبوس بچوں اور بڑوں کی ٹولیاں گھر گھر جا کر دستک دیتی ہیں اور ٹرک اور ٹریٹ کی صدائیں بلند کرتی ہیں، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یا تو ہمیں مٹھائی دو ورنہ ہماری طرف سے کسی چالاکی کے لیے تیار ہو جاؤ۔ گھر کے مکین انہیں ٹافیاں اور میٹھی گولیاں دے کر رخصت کر دیتے ہیں۔ ناظرین، ہالووین کی تاریخ پر نظر دوڑائیں تو تاریخ دانوں کا یہ کہنا ہے کہ ہالووین کا سراغ قبل از مسیح دور میں برطانیہ کے علاقے آئرلینڈ اور شمالی فرانس میں ملتا ہے، جہاں سیلٹک قبائل ہر سال 31 اکتوبر کو یہ تہوار مناتے تھے۔ ان کے رواج کے مطابق نئے سال کا آغاز 1 نومبر سے ہوتا تھا۔ موسمی حالات کے مطابق ان علاقوں میں فصلوں کی کٹائی کے اکتوبر کے آخر میں ختم ہو جاتی تھی اور نومبر سے دسمبر سردیوں اور تاریک راتوں کا آغاز ہو جایا کرتا تھا۔ سردیوں کو ان قبائل نے موت کے ایام سے بھی منسوب کیا کیونکہ اکثر اموات اسی موسم میں ہوا کرتی تھی۔ قبائل کا یہ عقیدہ تھا کہ نئے سال کے شروع ہونے سے پہلے کی رات یعنی 31 اکتوبر کی رات کو زندہ انسانوں اور مرنے والوں کی روحوں کے درمیان موجود سرحد نرم ہو جاتی ہے اور روحیں دنیا میں آ کر انسانوں، مال مویشیوں اور فصلوں کو نقصان پہنچا سکتی ہیں۔ روحوں کو خوش کرنے کے لیے سیلٹک قبائل 31 اکتوبر کی رات آگ بڑے بڑے الاؤ روشن کرتے تھے، اناج بانٹتے تھے اور مویشیوں کی قربانیاں دیا کرتے تھے۔ اس موقع پر وہ جانوروں کی کھالیں پہنتے اور اپنے سروں کے اوپر سینگوں کو سجایا کرتے تھے۔ جب 8ویں صدی میں ان علاقوں میں مسیحیت کا غلبہ ہوا تو اس قدیم تہوار کو ختم کرنے کے لیے پوپ بونیفیس چہارم نے 1 نومبر کو تمام برگزیدہ شخصیات کا دن قرار دیا۔ یہ دن اس دور میں آل ہالوویز ایوز کہلاتا تھا جو بعد میں اس قدر بگڑا کہ ہالووین بن گیا۔ کلیسا کی کوششوں کے باوجود ہالووین کی اہمیت کم نہ ہو سکی اور لوگ یہ تہوار اپنے اپنے انداز میں مناتے رہے۔ ناظرین، امریکہ کا دریافت ہونے کے بعد یہ بڑی تعداد میں یورپی باشندے یہاں کر آباد ہوئے۔ وہ اپنے ساتھ اپنی ثقافت اور رسم و رواج اور تہوار بھی لے کر آئے۔ کہا جاتا ہے کہ شروع میں ہالووین میری لینڈ اور جنوبی آبادیوں میں یورپی تارکین وطن مقامی طور پر چھوٹے پیمانے پر منایا کرتے تھے۔ 19ویں صدی میں بڑے پیمانے پر یورپ سے لوگ امریکہ آئے، آباد ہوئے، جن میں ایک بڑی تعداد آئرش باشندوں کی بھی تھی۔ ان آئرش باشندوں کی آمد سے اس تہوار کو بڑا فروغ ملا اور شہرت ملی، اور اس میں کئی نئی چیزیں بھی شامل ہوئیں جن میں ٹرک اور ٹریٹ خاص طور پر قابل ذکر ہے، جو آج اس تہوار کا سب سے اہم حصہ ہے۔ 19ویں صدی کے آخر میں امریکہ میں ہالووین پارٹیاں عام ہونے لگی جن میں بچے اور بڑے شریک ہوا کرتے تھے۔ ان پارٹیوں میں کھیل کود، کھانے پینے کے ساتھ ساتھ ڈراؤنے کاسٹیوم پہنے جاتے تھے۔
اس دور کے اخباروں میں اس طرح کے اشتہارات شائع ہوا کرتے تھے جن میں ایسے بہروپ دھارنے والوں کی حوصلہ افزائی کی جاتی تھی جنہیں دیکھ کر لوگ دہل جائیں۔ 1950 کے لگ بھگ ہالووین کی حیثیت مذہبی تہوار کی بجائے ایک ثقافتی تہوار کی بن گئی، جس میں دنیا کے دوسرے حصوں سے بھی لوگ آنا شروع ہوئے۔ تارکین وطن اپنے اپنے انداز میں حصہ لینے لگے۔ رفتہ رفتہ کاروباری شعبے نے بھی ہالووین سے اپنا حصہ وصول کرنے کے لیے نت نئے کاسٹیوم اور دوسری چیزیں مارکیٹ میں لانا اور ان کی سائنسی بنیادوں پر مارکیٹنگ شروع کر دی، یہاں تک کہ اب ہالووین اربوں ڈالر کے کاروبار کا ایک بڑا ثقافتی تہوار بن چکا ہے۔ ناظرین، یہاں یہ بات قابل ذکر ہے، اگرچہ خلیجی ممالک میں ہالووین کی تقریبات پر طویل عرصے سے پابندی عائد تھی، لیکن سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض میں ویکینڈ پر ہالووین منایا گیا۔ جمعے کو سعودی عرب میں ہونے والی اس تقریب کے انعقاد پر بہت سے مذہبی حلقے تنقید بھی کر رہے ہیں، اور تنقید بنتی بھی ہے، کیونکہ سعودی عرب میں ان مغربی تہواروں کا آخر کیا لینا دینا؟ وہاں مسلمانوں اور مسلم امہ سے منسوب کئی نوادرات، مقامات اور مقدس چیزیں پائی جاتی ہیں جن سے مسلمان ایک والہانہ محبت اور عقیدت رکھتے ہیں۔ ایسے میں سعودی حکومت کا ان مغربی تہواروں کو عوامی طور پر منانا مسلم امہ کے دلوں کو یقیناً ٹھیس پہنچانے کے مترادف ہے۔